تو آج ہم بات کرنے والے ہیں تاریخ کے ایک ایسے سفر کی، ایک ایسا سفر جو سچائی، ہمت اور قربانی کی ایک لازوال داستان ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت سلمان فارسی کی، ایک ایسی جستجو جس نے براعظموں، عقیدوں اور کئی دہائیوں کا فاصلہ طے کیا۔ ذرا سوچئے، آخر وہ کون سی چیز ہوتی ہے جو کسی انسان کو اپنا گھر، اپنا آرام، اپنی حیثیت، سب کچھ صرف ایک یقین کی خاطر قربان کرنے پر مجبور کر دیتی ہے؟ چلیں اسی سوال کا جواب اس غیر معمولی کہانی میں ڈھونڈتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایران کی سرزمین سے، جہاں حضرت سلمان ایک آسائشوں بھری زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان کی روح وہ کسی گہری حقیقت کی تلاش میں تھی۔ اس وقت ان کا نام تھا روزبہ۔ دولت تھی، سماجی حیثیت تھی، مطلب سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن انہیں ہمیشہ لگتا تھا کہ زندگی میں کچھ تو کمی ہے، ایک ایسی خالی جگہ جسے نہ پیسہ بھر سکتا تھا اور نہ ہی کوئی مرتبہ۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ گرجا گھر سے آتی دعاؤں کی آواز نے انہیں اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس عبادت میں انہیں ایک ایسا سکون ملا، ایک ایسا خلوص محسوس ہوا جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ یہ جیسے ان کی روح کی گہرائیوں سے ایک پکار تھی، ایک ایسی پکار جو انہیں ایک بالکل ہی نئے راستے پر لے جانے والی تھی۔ اور گھر چھوڑنا وہ تو صرف شروعات تھی، اصل سفر تو اب شروع ہونا تھا، ایک ایسا سفر جو چیلنجز سے اور نئی دریافتوں سے بھرا ہوا تھا۔ ذرا تصور تو کریں، دہائیوں تک ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر صرف اور صرف علم اور سچائی کی تلاش میں، شام سے موصل اور پھر وہاں سے اموریا۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ ایک گہرا روحانی سفر تھا جس میں ہر استاد اپنی وفات سے پہلے انہیں اگلے نیک انسان کا پتہ بتا جاتا۔ اور پھر اموریا میں ان کے آخری استاد نے اپنی موت سے پہلے انہیں کچھ ایسا بتایا جس نے سلمان کی زندگی کا رخ ہی بدل دینا تھا۔ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ جو الفاظ وہ سننے والے ہیں وہ ان کی منزل کا پتہ بننے والے ہیں۔ ان کے استاد نے بتایا کہ دیکھو، آخری نبی کا زمانہ آ چکا ہے اور وہ عرب کی سرزمین پر ظاہر ہوں گے، اور انہیں پہچاننے کے لیے یہ 3 بالکل واضح نشانیاں بتائیں۔ یہ کوئی عام نشانیاں نہیں تھیں، یہ تو سلمان کے مستقبل کی چابی تھیں، ان کے سفر کا آخری ثبوت۔ تو بس اس نئی امید کے ساتھ سلمان عرب کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنی زندگی کے سب سے مشکل امتحان کا سامنا کرنے والے ہیں، ایک ایسا امتحان جو ان کی ہر چیز کو خطرے میں ڈال سکتا تھا۔ جن لوگوں پر بھروسہ کیا انہوں نے ہی دھوکہ دے دیا، انہیں غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ سوچیں، زندگی کے اس تاریخ ترین لمحے میں بھی سلمان نے امید نہیں چھوڑی۔ ان کے دل میں سچائی کی جو شمع روشن تھی نا، وہ ہر مشکل سے زیادہ طاقتور تھی۔ اور پھر قسمت انہیں مدینہ لے آئی، بالکل وہی شہر جس کی پیشین گوئی کی گئی تھی۔ یہاں غلامی کی زندگی گزارتے ہوئے وہ ہر روز ایک امید اور بے چینی کے ساتھ اس لمحے کا انتظار کرتے جب ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ اور پھر آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا سلمان نے اپنی پوری زندگی انتظار کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ ایک لمحے کے لیے خود کو سلمان کی جگہ رکھ کر دیکھیں، اتنے سالوں کی تلاش، اتنی مشکلات، اتنی قربانیاں، اور اب سامنے وہ ہستی ہے۔ کیا یہ وہی شخصیت ہو سکتی ہے جس کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا؟ اب وقت تھا نشانیوں کو پرکھنے کا۔ تو بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ سلمان نے نشانیوں کو پرکھنا شروع کیا۔ پہلے انہوں نے کچھ کھانا بطور صدقہ پیش کیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کھایا۔ پہلی نشانی پوری ہو گئی، اگلی بار وہی کھانا بطور ہدیہ لے آئے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ دوسری نشانی بھی پوری، ہر قدم انہیں سچائی کے مزید قریب لا رہا تھا۔ 2 نشانیاں پوری ہو چکی تھیں، اب صرف آخری اور فیصلہ کن ثبوت باقی تھا، وہ ثبوت جو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سلمان کی اس تلاش کو محسوس کر لیا اور اپنی پشت مبارک سے چادر ہٹا دی، مہر نبوت دیکھتے ہی سلمان کی دہائیوں کی تلاش ختم ہو گئی۔ اس ایک لمحے میں انہوں نے صرف سچائی کو ہی نہیں پایا بلکہ جیسے خود کو پا لیا۔ تلاش کا سفر ختم ہوا اور ایمان کا ایک نیا سفر شروع ہوا۔ اور پھر آزادی پانے کے بعد حضرت سلمان کی کہانی صرف تلاش کی نہیں رہی بلکہ خدمت اور رہنمائی کی ایک داستان بن گئی۔ غزوہ خندق میں ان کا مشورہ تو فیصلہ کن ثابت ہوا اور انہوں نے اسلامی تاریخ پر ایک ایسا نقش چھوڑا جو کبھی مٹ نہیں سکتا۔ لیکن حضرت سلیمان کی کہانی صرف ماضی کا ایک قصہ نہیں ہے، یہ آج ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ دیکھیں، ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی سچائی، کسی معنی کی تلاش میں ہوتے ہیں،
حضرت سلمان کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ثابت قدم رہنا اور خلوص یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو دل سچائی سے رہنمائی مانگتا ہے نا، اس کے لیے راستے ضرور کھلتے ہیں۔ تو آخر میں بس یہ سوال رہ جاتا ہے کہ اگر ایک انسان کی سچی لگن اسے غلامی سے اٹھا کر تاریخ کا حصہ بنا سکتی ہے، تو ہماری اپنی زندگیوں میں حقیقی خلوص اور عزم وہ کون سے دروازے کھول سکتا ہے؟